ہمارا اسکول سسٹم اور دوسرے لوگوں کا، دوسرے فارن کنٹریز کا، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو ایتھیکل کنٹریز ہیں، جن کے اندر تعلیم کا معیار ہم سے بہت زیادہ آگے ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں صرف اور صرف بچے کو ایجوکیشن، اکیڈمکس اور اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، نمبروں کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دی جاتی ہے کہ بچے نے نمبر کتنے لیے ہیں، بچے نے جو ہے نا وہ کتنا گین کی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رٹا بازی سسٹم، ٹھیک ہے نا، اور اسکول جو ہے نا وہ 2.5 سال کی ایج کے اندر ہی اسٹارٹ کر دی جاتا ہے، ٹوٹلر ایج کے اندر ہی اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کمپیئر کریں، ابھی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جاپان کا جو ہیلتھ، جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اسی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو جب وہ اسکول ایڈمٹ کرتے ہیں تو کم سے کم 2.5 سے 3 سال تک وہ صرف اور صرف ایتھکس کے اوپر ان کو لیکچر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس کو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ٹیچر کے ساتھ ان کا بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، فزیکل ایکٹیویٹیز، اور ان کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ کوئی 2.5 سے 3 سال کے بعد جا کر ان کی اکیڈمکس اسٹارٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں اسکول سسٹم کے اندر حالات یہ ہیں کہ جو ہے نا وہ کچی پکی کا بچہ، پری کے جی کا بچہ، ٹھیک ہے، پہلی کلاس کا بچہ، اس کے پاس اتنی بڑی بکس ہوتی ہیں کہ بیچاروں کے شولڈر رہ جاتے ہیں، ان کو پیرنٹس کو ساتھ اٹھا کر جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے ان کی اسکولنگ کی بکس کو اٹھا کر۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بچوں کے اندر وہ ایتھکس، وہ ایٹیکیٹس، بیہیویئر، وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ہمارے بچے کبھی بھی ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اکیڈمکس کی طرف زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں، بلکہ جو ہے نا باہر کے کنٹریز کے اندر ان لوگوں کے اندر زیادہ تر بچوں کے اندر وہ ایجوکیشن، ایتھکس اور رول ریگولیشنز کے اوپر فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ تر بچے ان کو سکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے ٹیچر کے ساتھ بیہیویئر کیسے کرنا ہے، آپ نے روڈ کراس کرتے ہوئے وہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ بڑا کوئی کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی اٹھانا کیسے ہے، آپ نے کھانا کیسے کرنا ہے، پینا کیسے ہے، آپ کے پاس گیسٹ آئے ہیں، آپ نے گیسٹ کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، آپ کے گھر کے اندر بزرگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بیہیویئر، ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا ریلیجس کیا بتاتا ہے، آپ کا مذہب کیا بتاتا ہے۔ وہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ جاپان ایسے نہیں پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر لیڈ کر رہا ہے۔ ہر آنے والی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اسٹرانگ کس کے اندر ہے؟ جاپان کے اندر ہے۔ ان کا جو ہے نا اسکول کا صرف اور صرف اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن کو سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن جاپان کے اندر وہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں جیسے اسکول کی بس گزرتی ہے تو ٹیچر ایک گلدستہ لے کر ہر بچے کو ریسیو کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو گریٹنگ دینا، بچے کو اپریشیٹ کرنا، بچے کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینا کہ وہ اسکول کے اندر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اسکول کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو لے کے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے بچوں کے اندر ان کے اندر ایک جو ایجوکیشن کے لیے ایک رجحان پیدا ہو۔ وہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہوئے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ چیز گریٹنگ دی جاتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کیا جاتا ہے جس سے وہ ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ ڈفرنس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور ان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ اور ہم زیادہ تر اکیڈمکس کی بجائے ہمیں بھی بچے کی ایتھکس کے اندر اور رول و ریگولیشن، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ بچوں کا ساتھ ساتھ اکیڈمکس کے اندر ساتھ ساتھ نمبر تو 95% لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر پینا ہے۔ اپنے اسکول سے آیا ہوں، اپنے شوز بھی اٹھا کر ہم نے خود رکھنے نہیں، اپنی جرابیں یا اپنے کپڑے میں نے یونیفارم اتارا ہے وہ ایسے بستروں کے اوپر پھینکتے ہیں جیسے ان کو کسی اور جو ہے نا نوکر چاکر نے اٹھانا ہے۔ ہمارے نوکر چاکر سسٹم نے ہمارے بچوں کو بھی مفلوج، ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بچے کو جب بھی جو ہے نا وہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کو یہ شو کرانا چاہیے، اس کو یہ باور کرانا چاہیے کہ جو چیز آپ نے جہاں رکھی ہے وہاں سے اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، خود اپنے پلیٹ کے اندر کھانا ڈال کے کھاؤ، خود اپنے پیاس لگی ہے تو خود جو ہے نا کچن میں جا کے پانی پی کے آؤ، ٹھیک ہے نا، خود گلاس جہاں سے اٹھائی چیز وہاں رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بہت کم لیول پہ، نہ تو اسکول کے اندر یہ کوئی بھی اسکول سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اسکول سسٹم ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا۔
ہمیں ان چیزوں کا ہمیں اسکول سسٹم سے جتنے بھی پرائیویٹ اسکولس ہیں یا جو گورنمنٹ اسکولس ہیں، میری تمام لوگوں سے یہ بات ہے کہ یہ آپ ان چیزوں کا ایک لیکچر ہونا چاہیے بچے کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم بچے کو 2 سال جو ٹوڈلر گروپ ہے یا پری کے جی گروپ ہے، یہ اکیڈمک سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے اور اس کو باقاعدہ ہوم ورک دیا جائے، پیرنٹس کو اس چیز کی طرف گائیڈنس دیے جائے کہ اپنے بچے کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کے دینی جو اس کی ڈیمانڈ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کو نہیں دینی کہ وہ خود کھاتا پھرے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ ہم یہاں اپنے بچوں کو ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، نہ کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کی تعلیم دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جب فیوچر میں جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار، پھر ڈپریشن، انزائٹی کا شکار، پھر خودکشیاں، اور یہ ساری وہ چیزیں جو فیسلٹیز پیرنٹس کے گھروں میں ملی ہوتی ہیں وہ آگے جا کے کسی اور گھر میں نہیں ملتی یا اور ہاسٹلوں کالجز کے اندر نہیں ملتی، تو بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کمپٹیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس وجہ سے 2 لفظ ہمیشہ یوز ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جاپان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، میں سن کے حیران رہ گیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تربیت تعلیم دینی چاہیے۔ پہلے 2 سال ہمارا اسکول سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر صرف اور صرف ایتھکس، رول اور ریگولیشن، بیٹھنے اٹھنے کی تعلیم، ڈومیسٹک رول اور ریگولیشن، اور آؤٹ میں جو ہے نا باہر جو کنونشنل ایجوکیشن ہے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔